تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج تاریخ کی بات کریں۔ تاریخ انسان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تاریخ ایک ایسا سرمایہ ہے جس میں ہم اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ نمونے تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ بہت سارے حالات جو ہمارے لیے پریشان کن ہوتے ہیں، اور وہ بہت سارے مسائل جنہیں حل کرنا ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے، جب تاریخ کے جھروکھوں سے ہم اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا حل نظر آ جاتا ہے۔ ہمیں وہ مستقبل طے کرنا آسان لگنے لگتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، پیش آ چکی ہیں۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا ایک سنہرا باب ہے کہ اگر اس کے اوراق کو آپ پلٹتے جائیں اور تاریخ کے جھروکھوں سے ماضی کو دیکھتے رہیں تو آپ یاد رکھیے کہ اس میں مستقبل کے لیے راہیں تلاش کر لیں گے۔ اسی لیے قوموں کی زندگی میں تاریخ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ قومیں جو تاریخ سے کٹ جاتی ہیں وہ اپنے مستقبل میں گم ہو جاتی ہیں، اپنے مستقبل کے لیے وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور جو قومیں جن کی ماضی اور جن کی اپنی تاریخ ہے، اگر اس تاریخ سے وابستہ رہتی ہیں تو ان کا مستقبل ہمیشہ نئے صورت کے ساتھ طلوع ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر ان کا ماضی اپنا نہیں ہے، دوسرے کسی قوم کی تاریخ سے بھی وہ سبق لیتی ہے۔ آئیے اس کی دونوں مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یورپ جو اپنے ڈارک ایج میں تھا، یعنی یورپ کی جو موجودہ ترقی ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اس کی، اور نہ اس کا کوئی شاندار ماضی ہے، لیکن اس نے اسلامی تاریخ کے جھروکھوں سے دیکھا اور اسلامی تاریخ سے اپنے لیے مثالیں جمع کی۔ اسلامی تاریخ کے ہیروز سے اس نے سبق لیا، اور اسلامی تاریخ میں پائے جانے والے عظیم الشان حکماء اور سائنسداں وہ اس کے لیے مثال بن گئے، اور پھر اس نے مستقبل کی جو راہیں طے کی وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ خلافت عباسیہ کے زوال کے بعد جب تاتاریوں نے بغداد سے لے کر مصر اور عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایسا لگتا تھا کہ تاتار کے بعد اب اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ لپیٹ دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے سامنے ان کی تاریخ تھی، ماضی تھی۔ تاریخ کے جھروکھوں سے جب انہوں نے دیکھا تو انہیں عظیم الشان سلطنت عثمانیہ، سلطنت عباسیہ نظر آئی، انہیں عظیم الشان اموی دور نظر آیا، اور سب سے عظیم الشان خلافت راشدہ انہیں نظر آیا۔ خلفائے راشدین کی تاریخ انہیں دکھنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان کے سامنے آ گیا، اور قرآن مجید میں ذکر کیے تاریخی واقعات انہوں نے پڑھنے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مسلم امت نے تاریخ سے، تاریخ کے جھروکھوں سے اپنے لیے مثالیں اکٹھا کی، اور دوبارہ پھر وہ ایشیا اور یورپ اور افریقہ پہ پھیل گئی۔ یہ تاریخ ہے۔ تاریخ بڑا قیمتی ہے۔ تاریخ کے جھروکھوں سے دیکھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور قوم کو زندگی ملتی ہے۔ اس لیے تاریخ کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، اور تاریخ کے کردار کو زندہ رکھنا چاہیے۔ تاریخ کو بچوں کو پڑھانا چاہیے، بچوں کے انداز میں، نوجوانوں کو بتلانا چاہیے، نوجوانوں کے انداز میں،
اور بڑوں اور بوڑھوں کو بھی تاریخ جاننا چاہیے اپنے اپنے انداز میں۔ تاریخ، مسلمانوں نے نہ صرف تاریخ لکھی ہے، تاریخ کی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بلکہ فلسفہ تاریخ کا بھی بانی ابن خلدون ہے۔ فلسفہ تاریخ ہے کیا؟ تاریخ کہتے کس کو ہیں؟ تاریخ لکھی کیا جاتی ہے؟ تاریخ سے کسی چیز کو تلاش کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں مقدمہ ابن خلدون میں لکھی ہوئی ہیں۔ تاریخ کی کتابیں اگر پڑھنی ہے آپ تو آپ پڑھیے، ہسٹری کی بڑی سے بڑی کتابیں، چاہے وہ علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہو، چاہے تاریخ طبری ہو، چاہے اس کے علاوہ ابن کامل کی ہو، تاریخ ابن اسیر ہو، یہ ساری تاریخ کی کتابیں، تاریخ ابن خلدون ہے، بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں، یہ ہمارے ان مصنفین نے لکھا تھا، ان علماء نے لکھا تھا، ان فلاسفر نے لکھا تھا، ان حکماء نے لکھا تھا، ان حفاظ قرآن نے لکھا تھا، ان مفسرین نے لکھا تھا، ان محدثین اور فقہاء نے لکھا تھا، جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے مورخین تھے۔ اور وہ تاریخ کی کتابیں جو یورپ کا سرمایہ بنی، جسے یورپ نے تاریخ سے لیا اور ان سے اپنے مستقبل کی راہیں انہوں نے متعین کی۔ ناظرین، آج پھر ہمیں تاریخ کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج پھر ہمیں تاریخ سے کردار کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آج پھر ہمیں تاریخ کے جھروکھوں میں جانے کی ضرورت ہے، جھانکنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں بہترین مثالیں موجود ہیں، اس سے ہمیں حوصلہ بھی ملے گا، مستقبل کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا، انسانی آبادی کو جاننے کا موقع ملے گا، اور انسانی تاریخ کو دیکھ کر کے ہمیں اپنے کردار کو نبھانے کا موقع ملے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، آئیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں تاریخ کے جھروکوں سے، اور اسے آپ سنیں گے، دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تاریخ کے پیش کرنے کا ایک ہی ذریعہ نہیں ہے، تاریخ ڈراموں کے ذریعے بھی پیش کیا جاتا ہے، افسانوں کے ذریعے بھی پیش کیا جاتا ہے، کہانی اور قصے کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ہیروز کے رول کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، بے شمار انداز ہیں۔ تاریخ کو پڑھنا چاہیے، دہرانا چاہیے، جس طرح بھی ممکن ہو تاریخ کو یاد کرنا چاہیے، تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ تاریخ ہمارے لیے بڑا ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ آئیے انشاءاللہ ہم آئندہ دیکھیں گے تاریخ کے جھروکوں سے۔